السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے کل جو سبق لیے ہے وہ ہے میم ساکن کے قاعدے. میم ساکن کے 4 قاعدے کل ہم نے پڑھے ہیں. پہلا قاعدہ تھا اخفاء شفوی. اخفاء شفوی یعنی میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو جو ہے اس کی آواز کو چھپائیں گے. اس کی مثال سورہ فیل میں ہے ترمیہم بحجارۃ. دوسرا قاعدہ تھا ادغام شفوی. ادغام کے معنی 2 حروف کو ملانا اور اس کے علامت اور نشانی تشدید ہے. اب میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو اس کا ادغام ہوگا، اس کو ادغام شفوی بولتے ہیں. اس کی مثال سورہ قریش میں ہے اطعمہم من جوع. اطعمہم من جوع. اب اس کے بعد ہے اظہار شفوی. اظہار شفوی کے قاعدہ یہ ہے کہ اگر حرف میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. اظہار شفوی یعنی میم کو فی الفور ادا کرنا، ہاں جلدی کرنا. الم ترى، الم ترى. اس کے بعد لم یلد، لم یلد. اس طرح پورے جو حروف ہیں، جتنے بھی حروف آئیں گے با اور میم کو چھوڑ کر تو اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، اس کو بولیں گے اظہار شفوی. اب اس میں ایک تاکید ہے، واو اور فا. اس کو اظہار شفوی تاکیدی بولتے ہیں. اگر میم ساکن کے بعد واو اور فا آ جائے تو اظہار شفوی تاکید یہ ہونی ہے، یا تاکید کے ساتھ اظہار ہے، ایک دم فی الفور ادا کرنا ہے. جیسے علیہم ولا الضالین، علیہم ولا الضالین، ہم فیہا، ہم فیہا. تو یہ تھے ہمارے کل کے جو قاعدے میم ساکن کے. اب آج ہم جو سبق لینے والے ہیں حروف ہجا. اب حروف ہجا کیا ہے؟ جیسا انگریزی میں الفابیٹ رہتا اے بی سی ڈی ای ایف، مراٹھی میں بو کو ڈ. تو ایسے ہی اب عربی میں حروف الف با تا ثا جیم، اس کو حروف ہجا کہتے ہیں. حروف ہجا، حروف ہجا یا حروف تہجی. حروف ہجا یا تہجی 29 ہیں. حروف ہجا یا تہجی 29 ہے. الف، با. اب دیکھیے یہ اردو میں اس کو بے بولتے ہیں، لیکن عربی میں سنگل ورڈ کوئی بھی نہیں رہتا. کوئی بھی حرف 2 حرف کو ملا کے رہتا، جیسے با، تا، سا. یہ سب یہ سنگل حروف کو الف لگا کر پڑھتے ہیں. الف، با. اب یہ بے ہے ایسا کہ اس کو الف لگاتے با. اب یہ تے ہے تو یہ ایسا اردو میں یہ تے بولتے ہیں اپن، لیکن اس کو تا. اب یہ سب سے ہے، سے کو سا. تو جتنے بھی سنگل ورڈ ہے اس کو الف لگائیں گے. اب دیکھیں جیم ہے، یہ جیم ہے. جیم لکھنے میں ایک ہی حرف ہے لیکن یہ 3 حرف ملا کے ہے، جیم یا میم. جیم، یہ جیم ہوگا. اب ویسی ہا. اب یہ ہا ہے، یہ ہا. اب اس کو بھی جو ہے 2 حرف کریں گے، ہا الف لگائیں گے. تو یہ پورے 29 حروف ہے. الف، با، تا، سا، جیم، ہا. اب اس کے بعد خا، خا. اب اس کے بعد دال. اب یہ دال لکھنے میں تو ایک ہی ہے لیکن پڑھنے میں 3 حروف ہے. دال، دال. یہ ہوگا دال. اسی طرح زال. اب یہ زال لکھنے میں ایک حرف ہے لیکن پڑھنے میں 3 حرف ہے. زال. اب اس کے بعد اب اپن رے بولتے ہیں تو رے کو بھی را، رے کو بھی را. اس کو بھی الف لگائیں گے. را. را کے بعد زا، اس کو بھی
زے ہے یہ، اس کو بھی زا. اب اس کے بعد ہے شین، سین، سین، یہ سین، یہ لکھنے میں ایک ہی حرف ہے لیکن پڑھنے میں 3 حرف ہے. اس کو بھی 3 حرفی حرف بولیں گے، سین. اس کے بعد یہ شین ہے، یہ شین بھی لکھنے میں ایک حرف ہے لیکن یہ بھی 3 حرفی حرف ہے، شین، شین. اب اس کے بعد صاد، صاد. اب یہ جو ہے یہ صاد بھی لکھنے میں ایک ہی حرف ہے لیکن یہ بھی 3 حرف ہے، صاد الف دال، صاد. اب اس کو جو ہے اردو میں سواد دواد بولتے، یہ غلط ہے، سواد دواد نہیں بولنا ہے. اس میں صاد الف دال، صاد، صاد. اس کے بعد ہے ضاد، یہ بھی عربی میں اپن اردو میں دواد بولتے لیکن یہ غلط ہے، عربی میں ضاد، صاد، ضاد. اب اس کے بعد توئیں ہیں. اب توئیں کو بھی ویسے صرف الف لگائیں گے، صرف الف لگائیں گے، تو یہ توئیں کو بھی الف لگائیں گے، تو، تو. اب اس کے بعد ووئیں، اس کو اردو میں ووئیں بولتے ہیں، عربی میں وا، وا، وا. اور اس کے بعد عین. اب عین لکھنے میں ایک حرف ہے لیکن پڑھنے میں 3 ہے، عین، عین. ویسے ہی غین، یہ بھی 3 حرف ہے، غین. ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ عین غین. اردو میں عین غین بولتے لیکن عربی میں عین غین، عین غین. اس کے بعد فا. اب لکھنے میں ایک ہی حرف ہے لیکن فا، فا، الف کا بتائے کیا؟ فا، 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 قاف. اب یہ قاف بھی ہے، یہ بھی 3 حرف ہے. یہ فا 2 حرفی حرف ہے لیکن قاف 3 حرفی حرف ہے، قاف، فا، قاف. اب اس کے بعد کاف. کاف بھی جو ہے یہ 3 حرفی ہے، کاف، کاف. ایسی لام. لام یہ لکھنے میں ایک ہی ہے لیکن پڑھنے میں 3 حرف ہے، لام، لام. اب اس کے بعد میم. میم بھی ہے 3 حرفی حرف، میم، میم بھی ہے 3 حرفی حرف. یہ لکھنے میں ایک ہے لیکن پڑھنے میں 3. اب اس کے بعد نون. یہ نون لکھنے میں ایک ہی ہے لیکن پڑھنے میں 3 ہے، نون، نون. اب اس کے بعد واو. واو بھی جو ہے لکھنے میں ایک ہے، لکھنے میں ایک ہے، پڑھنے میں واو الف واو، واو، واو. اب واو کے بعد اب یہ ہے 2 چشمی ہی ہے، اس کو ہا، اس کو ہا بنی، ہا. اب اس کے بعد ہے یہ حمزہ. یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ کو 4 حرفی حرف ہے، ایک ہی حرف عربی میں 4 حرفی ہے، حمزہ. یہ حمزہ، ہا میم زا ہا، حمزہ، حمزہ. اس کے بعد یا. اب یا بھی جو ہے یہ 2 حرفی حرف ہے، یا. اب یہ یا کبھی ایسا بھی لکھا ہوا آتا اور یہ ایسا بھی لکھا ہوا آتا، یا. تو یہ یا. اب اس میں ایک اپنا حرف رہ گیا الف. الف جو ہے، الف بھی یہ بھی 3 حرفی حرف. الف، یہ الف جو ہے لکھنے میں ایک ہے لیکن پڑھنے میں 3 ہے، الف. تو اس طرح ہم نے دیکھے کہ حروف ہجا یا حروف تہجید جملہ 29 ہے. حروف ہجا یا حروف تہجید جملہ 29 ہے، جملہ 29 ہے، 29، 29.
तो हुरूफ हिजा या हुरूफ ज़ायसी 29 हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, तो, वो, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। अब इसमें कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो इनको जिन पे तवज्जो देने की है, जिन पे हमको थोड़ा ख्याल करना है पढ़ते वक्त। जो है पाँच छः हुरूफ ऐसे हैं जिनको अदाई के वक्त हमको थोड़ा जो है कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, ज़रा तवज्जो देना पड़ता है ख़ास तौर पे। अब देखिए, अब ये सा है, सा। अब ये ज़बान की नोक ऊपर के दांतों को लगाना, ज़बान की नोक बाहर आना और इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आना। सा सा सा, सुम्मा सुम्मा सुम्मा। अब ये हो गया सा। अब सा के बाद हा। अब ये हा, ये हा जो है ये 20 हलफ से निकलता है। हा, हा, अल्हम्दु, अल्हम्दु, अर्रहमान, ये हलक का 20 के हिस्से से। अर्रहमान, अर्रहमान। अब ये हा के बाद है जाल। अब ये देखिए ये जाल। अब ये जाल भी जो है, इसको भी जो है जबान की नोक ऊपर के दांतों के किनारे को लगाना, जबान थोड़ी बाहर आना, हाँ, और इसमें भी सीटी की आवाज ही नहीं आना। जाल, जाल, जैसा इज़ा जाअ, इज़ा, इज़ा, तो ये जाल है। तो जाल भी क्या है, जबान की नोक ऊपर के दांतों के किनारे को लगेंगे तो ये जो है अच्छा अदा होगा। अब उसके बाद ये स्वाद, स्वाद। अब ये देखिए, ये स्वाद अदा करते वक्त इसको मोटा अदा करते हैं। जबान ऐसी गोल करना, मुंह बंद करना, जबान गोल, मुंह बंद, स्वाद, स्वाद, स्वाद। अभी जो है ये हम मखारिज हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, बाद में इसको तफसील से हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। अभी ये हमको सरसरी आप लोगों को हम ये बता रहे हैं, स्वाद। अब उसके बाद दौद, दौद। ये दौद जो है ये भी जो है ये मोटा अदा होता, जबान गोल होती, मुंह बंद होता, जबान की करवट दाढ़ों को लगती। दौद, दौद, हाँ। उसके बाद स्वाद, दौद के बाद तो, तो। ये तो भी, ये भी मोटा अदा हो जाता, जबान गोल करके मुंह बंद करते हैं। तो। उसके बाद है वो। ये वो भी जो है, हाँ, ये भी मोटा अदा होता, जबान गोल होती, मुंह बंद करते और जबान की किनारा ऊपर के दांतों को लगाती। वो, मुंह बंद करेंगे, वो। हाँ, उसके बाद आइन। या आइन, ये भी 20 हलफ से निकलता, आइन, आइन, आइन। अब उसके बाद गैन, गैन। तो ये इंशाल्लाह हम मखारिज और सिफात जब बताएंगे उस वक्त आपको तफसील से हर हर्फ के कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है ये बताएंगे, और उसके सिफात क्या है, मोटा पढ़ना, बारी पढ़ना, ये सब हम आइंदा बताएंगे। हुरूफ में मखारिज भी बताएंगे। हुरूफ हिज्जा पढ़े हैं, ये जुमला 29 है, ये जुमला 29 हुरूफ है। अरबी में 29 हुरूफ है। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, राजा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, तो, ज़ा, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। अब ये हम इसकी तफसील बाद में देखेंगे कहाँ से कौन से हुरूफ निकलते हैं। अब आज सिर्फ मैं आपको एक अलिफ और हमजा का फ़र्क बता देता हूँ। इसमें दो चीज़ें गुजरे हैं, एक अलिफ गुजरा, ये अलिफ ऐसा, ये गुजरा अलिफ, और एक ये हमजा गुजरा पढ़ने में, हाँ हमजा या, तो ये हमजा। तो ये अलिफ और हमजा में फ़र्क क्या है ये आपको जो है मैं बताना चाहता हूँ। इंशाल्लाह जो है आपको बताएंगे अलिफ और हमजा का फ़र्क। ये अलिफ, अब देखिए ये अलिफ है, अलिफ पर ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म कुछ भी नहीं रहता, अलिफ बिल्कुल सादा रहता, खाली रहता, कुछ भी नहीं रहता उस पर, ज़बर नहीं, ज़ेर नहीं, पेश नहीं, जज़म नहीं, तो ये होता है अलिफ, ये होता है अलिफ। अब अलिफ जो है, अब अलिफ क्या है, अलिफ कभी भी तो हम देख रहे हैं अलिफ और हमजा का फ़र्क। अलिफ
سادہ رہتا ہے, جی. اس پر زبر زیر پیش جزم کچھ بھی نہیں آتا, یہ الف ہے. اور الف ہمیشہ زبر والے حرف کے بعد آتا ہے, جیسے بیم زبر ہے, یہ ما, جی. یہ زبر والے حرف کے بعد آیا. اس کے بعد نا, یہ بھی زبر والے حرف کے جی. بعد آیا. ہاں. جا, یہ بھی زبر والے حرف کے بعد آیا. ہاں. تو جب بھی جو ہے الف ہے وہ سادہ رہے گا, مگر جی. زبر والے حرف کے بعد آئے گا, ہمیشہ زبر والے حرف کے بعد آئے گا, وہ رہے گا الف. اور اب دوسرا حمزہ. حمزہ کیا ہے؟ یا. ایک حمزہ جو ہے ایسا رہتا ہے جو لکھا ہوا ڈائریکٹ ایسا لکھا ہوا آتا ہے, جی. یہ حمزہ ہے. ہاں, یہ حمزہ ہے ڈائریکٹ, اس کو حمزہ بولیں گے, یہ حمزہ ہے. مگر الف کی شکل کا بھی حمزہ رہتا ہے. اب الف کی شکل کا حمزہ کیسا رہتا ہے؟ الف پہ زبر آ گیا تو یہ ہو گیا الف نہیں ہے, اب یہ کیا ہوگا؟ حمزہ ہوگا. الف نہیں ہوا یہ, اب الف پر زیر آ گیا تو یہ بھی حمزہ ہو گیا. ہاں, الف پر پیش آ گیا یہ بھی حمزہ ہو گیا. الف پر جزم آ گیا یہ بھی حمزہ ہو گیا. تو یہ ہے حمزہ, مگر الف کی شکل کا حمزہ. الف کی شکل کا حمزہ, الف کی شکل کا حمزہ. تو الف پر زبر زیر پیش جزم آ گیا تو وہ حمزہ ہو جائے گا. اور یہ عین کے سر کی شکل کا بھی حمزہ ہے, یہ بھی حمزہ ہی ہے. یہ ای او, یہ حمزہ پہ جزم آ گیا تو یہ بھی حمزہ ہے اور یہ بھی حمزہ ہے. یہ عین کے سر کی شکل کا حمزہ ہے. کیا یہ عین کے سر کی شکل کا حمزہ, اس کو کیوں بولتے ہیں؟ دیکھو یہ عین ایسا لکھا ہوا رہتا نا, تو عین, تو یہ عین کی سر کی شکل کا ہے, اس کو یہ بیچ جگہ نکال دیا تو کیا ہوگا؟ یہ حمزہ, عین کے سر کی شکل کا حمزہ. یہ عین کے سر کی شکل کا حمزہ ہے, یہ الف کی شکل کا حمزہ ہے. تو الف پر جب بھی زبر زیر پیش جزم آ جائیں گا وہ حمزہ ہو جائیں گا. اور الف ہمیشہ خالی رہیں گا اور وہ ہمیشہ زبر والے حرف کے بعد آئیں گا. الف ہمیشہ زبر والے حرف کے بعد آئیں گا. ہاں, تو یہ ہو گیا الف اور حمزہ کا فرق. اب دیکھیے الف جو ہے کبھی بھی کلمے کے شروع میں نہیں آتا. کلمے کے شروع میں کبھی الف نہیں آتا. اب کلمہ کیا ہے؟ دیکھیے الحمد, ہاں, العالمین. ہاں, اب یہ الحمد ایک کلمہ, العالمین ایک کلمہ, تو یہ کلمہ ہے. اب یہ کلمے کے شروع میں کبھی بھی الف نہیں آئے گا. الحمد, العالمین, یہ کلمے کے شروع میں آئے گا تو یہ الف نہیں رہے گا, یہ حمزہ ہو جائے گا. یہ دیکھتے یہ الحمد ہم پڑھتے وقت کیا کرتے؟ الحمد پڑھتے, الحمد زبر لگاتے. اس کے بعد العالمین, العالمین ہم کیا کرتے؟ زبر لگاتے. سورہ فاتحہ میں ہے الحمد زبر لگاتے, تو یہ زبر لگانے سے یہ حمزہ ہو گیا. رب العالمین. الرحمن, اب سورہ فاتحہ میں الرحمن, اب الرحمن میں کیا ہے؟ الرحمن میں اس پہ زبر, ہاں آیت ختم ہو گئی اور شروع کرتے وقت اس پہ زیر زبر میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہم پڑھتے وقت کیا کرتے ہیں؟ رب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اس کو ہم زبر لگاتے. تو زبر اس لیے لگاتے کہ یہ الف نہیں ہے, یہ حمزہ ہے. حمزہ ہے, یہ حمزہ ہے. تو یہ الف اور حمزہ میں یہ فرق ہے. الف کلمے کے شروع میں کبھی بھی نہیں آتا. الف جو ہے کلمے کے شروع میں کبھی بھی نہیں آتا. حمزہ کہیں بھی آتا, کلمے کے شروع میں آتا, درمیان میں بھی آتا, آخر میں بھی آتا. حمزہ کیا ہوتا؟ کلمے کے درمیان میں بھی آتا, شروع میں بھی آتا, آخر میں آتا. مگر الف کلمے کے شروع میں کبھی نہیں آتا. الف ہمیشہ کلمے کے درمیان میں یا آخر میں آئے گا. جیسے یہ ماں, ہاں یہ الف ہے. تو الف اور حمزہ کا یہ فرق ہو گیا. چلیے ہم اب انشاءاللہ تعالی ہمارے سید صاحب جو ہے یہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اب تک جو قاعدے ہوئے ہیں اس کی اجرائی کریں گے. اجرائی یعنی اس میں جو قاعدہ کہاں کیا قاعدہ ہے وہ بتائیں گے وہ. چلیے پڑھیے خود سید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چلیے آمین. آمین بولیے کیونکہ سورہ فاتحہ دعا ہے, ہمیشہ اس کے بعد آمین بولنا. اب چلیے یہ کیا ہے شروع میں حمزہ. ہاں اب دیکھیے الف کی شکل کا حمزہ ہے الحمد, کلمے کے شروع میں آ گیا اس لیے یہ حمزہ ہے. چلو للہ میں للہ میں لام جلالہ. للہ میں لام جلالہ موٹا پڑھیں گے کہ باریک؟ باریک. ہاں باریک پڑھیں گے. اچھا ربی کے بعد کیا ہے یہ حمزہ ہے. حمزہ ہے. حمزہ ہے. دیکھیے کلمہ یہاں سے شروع ہو رہا, رب الگ ہے العالمین الگ ہے, تو یہ حمزہ ہے. ہاں العالمین. چلیے ہاں یہ آگے یہ حمزہ ہے. الرحمن میں بھی حمزہ ہے. اس کے بعد یہ بھی حمزہ ہے. یہ بھی حمزہ, کیونکہ الرحمن بھی شروع کلمہ ہے اس لیے حمزہ ہے یہ. الرحیم بھی کلمہ شروع ہے اس لیے یہ حمزہ ہے. مالکی یوم الدین, یومی کے بعد حمزہ ہے. یہ بھی حمزہ ہے. جی حمزہ. یوم الدین, یوم پہ رک گئے تو الدین ہے نا. اب ایا کا یہ ای کیا ہے یہ حمزہ ہے. حمزہ حمزہ ہے. یا میں کیا ہے یہ بھی حمزہ ہے. الف ہے. الف. یا میں الف ہے. الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا یا الف. ہاں اس نے اس کو ہاں یا ہاں الف ہے. ہاں اس کے بعد و ایا کا یہ ای کیا ہے حمزہ ہے. حمزہ. یا میں کیا ہے یہ الف ہے. الف ہے. جی. ہاں اس کے بعد اہدنا یہ کیا ہے ای حمزہ ہے. حمزہ ہے. نا میں کیا ہے نام ہے الف ہے. الف ہے. اب اس کے بعد اس کے بعد بھی حمزہ ہے. ہاں یہ حمزہ ہے کیونکہ اہدنا الگ کلمہ ہے, الصراط الگ کلمہ ہے. ملاتے وقت وہ نہیں پڑھا جا رہا اہدنا الصراط, تو یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے. اب صراط میں را میں الف ہے. الف ہے. ہاں صراط المستقیم یہ کیا ہے حمزہ ہے. یہ حمزہ ہے اس لیے کہ کلمہ شروع ہو رہا المستقیم کلمہ ہے, شروع کریں گے تو المستقیم. اب صراط میں کیا ہے سورہ میں یہ بھی ہے الف ہے. صراط الذین یہ الذین حمزہ ہے. یہ کلمہ شروع ہو رہا اس لیے حمزہ ہے. الذین حمزہ. انعمت کا یہ بھی حمزہ ہے. ہاں علیہم غیر غیری کے بعد یہ بھی حمزہ ہے. یہ بھی حمزہ ہے کیونکہ غیری الگ ہے المغضوب الگ ہے, تو یہ حمزہ ہے. علیہم ولا الضالین. ولا میں کیا ہے ولا میں یہ بھی حمزہ ہے. ہاں ولا میں الف ہے ولا میں الف ہے اور الضالین میں حمزہ ہے. یہ دو ہے, ولا میں الف ہے الضالین میں حمزہ ہے. اب آپ جو اس کے قاعدے بتائیں گے لام جلالہ کا ہوا سورہ نون, نون کا قاعدہ نون مشدد میم مشدد. اب یہ سورہ اس میں ہے قل اعوذ برب الناس, یہ نون مشدد کا قاعدہ بتائیے قل اعوذ برب الناس میں. قل اعوذ برب الناس. برب الناس برب الناس یہ نون مشدد, نون مشدد. یہاں غنہ ہو جائیں گے. پھر ملکن ملک الناس یہ بھی غنہ ہو گیا. ہاں اس کے بعد الہ الناس. الہ الناس, جی یہ بھی غنہ. تو یہ ہو گیا نون مشدد غنہ. اب اس میں اب اور کیا ہے اس میں, ہاں ہاں قل اعوذ برب الناس میں یہ دیکھو یہ بربی کے بعد کیا ہے یہ حمزہ. دیکھو الناس ہے یہ بھی کلمے کے شروع میں آ گیا یہ حمزہ. ہاں ملک الناس تو اس میں بھی کیا ہوگا الناس میں حمزہ ہے. الہ الناس یہ بھی کیا ہوگا یہ ہاں الہ الناس. الہ الناس نام الف, نام الف ہے. ہاں ہاں یہ ناس میں بھی تینوں جگہ الف ہے. یہ ہو گیا نون مشدد. دیکھیے اب ہم نے جو ہے حروف تہجی پڑھے ہیں آج. اب انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ایک نیا قاعدہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اب آج انشاءاللہ یہیں تک ہم اس کو یہیں پر ختم کر دیں گے. ہاں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.